السلام علیکم، میں ہوں خالد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل زبان ٹی وی۔ استحسان کیا ہوتا ہے؟ استحسان عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز کو اچھا سمجھنا، پسندیدگی کا اظہار کرنا اور اچھا جاننا۔ علماء کرام نے اس کی بہت ساری اصطلاحی تعریفیں کی ہیں۔ ایک سادہ سی تعریف یہ ہے کہ کسی مسئلہ کے دو مختلف پہلوؤں میں سے کسی ایک کو معقولیت کی بنا پر ترجیح دے دینا کہ وہ پہلو زیادہ پسندیدہ اور زیادہ مناسب ہے دوسرے پہلو کی نسبت، اس کو استحسان کہا جاتا ہے۔ استحسان کو ففتھ پلر آف شریعہ کہا جاتا ہے، جس سے بہت سارے مسائل کا استنباط اور استخراج ہوتا ہے۔ بہت سارے علماء کرام استحسان کو قیاس ہی کی ایک قسم قرار دیتے ہیں۔ استحسان کو بنیادی طور پر فقہائے احناف نے دریافت کیا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے سب سے پہلے اس کا استعمال کیا کچھ مسائل کے اندر۔ شروع میں امام شافعی علیہ رحمہ نے استحسان کی بہت مخالفت کی اور باقاعدہ ایک کتاب لکھی جس کا نام کتاب ابطال الاستحسان۔ اس میں باقاعدہ طور پر استحسان کا رد کیا گیا اور یہ واضح کیا گیا کہ استحسان باقاعدہ کوئی مصدر شریعت نہیں ہے، لیکن بعد کے جو شواف فقہا تھے انہوں نے دقت نظر کے ساتھ جب اس کا مطالعہ کیا تو انہوں نے بھی اسے بطور ماخذ فقہ قبول کر لیا اور تمام مکاتب فقہ اسے استعمال کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیاس جیسی اہم چیز ہونے کے باوجود استحسان کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات قیاس کے کچھ نتائج ایسے نکل آتے ہیں کہ جو شریعت کی نظر میں زیادہ پسندیدہ نہیں ہوتے، تو ایسے میں کچھ علماء کرام گہرا غور فکر کر کے مزید باریک قسم کا قیاس تلاش کرتے ہیں، لیکن اس میں ضرر، نفرت اور شریعت کی ناپسندیدگی کا جو پہلو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، بلکہ بڑا صاف قیاس ہوتا ہے۔ اسے قیاس خفی بھی کہا جاتا ہے، اور جو نارمل قیاس ہوتا ہے اسے قیاس جلی کہا جاتا ہے۔ چونکہ استحسان میں گہرا غور فکر کرنا پڑتا ہے، قیاس کے جس پروسیس سے چند خاص نتائج نکلے ہیں جو شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہیں، لیکن استحسان ایک ایسی چیز ہے جو بعض معاملات میں قیاس سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے۔ استحسان کو آپ آسانی کا دوسرا نام کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایسا قانون نہیں ہے جو صرف مسلمانوں میں پایا جاتا ہو، بلکہ کچھ غیر مسلم علاقے بھی اسی اصول کو اپلائی کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ یونانیوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی قدیم ترین قانونی کتابوں میں اسی جیسا ایک اصول رائج تھا جسے ایپائکیا کہا جاتا ہے۔ دا رول آف ایپائکیا استحسان ہی کا دوسرا نام ہے۔ کسی بھی کام کو اس انداز سے کرنا کہ اس میں حسن کا پہلو نمایاں ہو اور وہ انسانی مزاج کے موافق ہو، یہی استحسان ہے، اور یہی رول قانون روما میں بھی موجود تھا۔ رومیوں کے ہاں اسے دا رول آف ایکویٹی کہا جاتا تھا، یہ ان میں بھی موجود تھا۔ یعنی استحسان ایک ایسی چیز ہے جو قانون روما اور قانون یونان کے اندر موجود تھا پہلے سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلم فقہا نے وہاں سے چرا لیا اور پھر اسے رائج کیا، ایسا نہیں ہے۔ استحسان ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نے بھی ہمیں ہدایت دی۔ استحسان بنیادی طور پر آسانی پر مبنی ایک اصول ہے، یعنی ہمارا دین آسانی پر مبنی ہے، تو دین کا سارا مزاج بھی آسانی پر ہی مبنی ہوگا۔ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا اصول کبھی نہیں بنایا جائے گا جو لوگوں کو حرج میں مبتلا کرے، تکلیف میں لے جائے، لوگوں کے لیے اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہو۔ اس لیے قیاس کی دو قسمیں کی گئی، یعنی قیاس خفی اور قیاس جلی۔ قیاس جلی جو عام قیاس ہوتا ہے، اور قیاس خفی جسے استحسان کہا جاتا ہے، صرف آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ اگر دوسرے قیاس پر عمل کرنا مشکل ہے تو اس پر عمل کر لیا جائے جس میں وہ مشکل پیدا نہیں ہوگی۔ یہ صرف اور صرف آسانی کا دوسرا نام ہے، اور چونکہ ہمارا دین یسر کی بنیاد ہے، عسر کی بنیاد نہیں، یعنی تنگی پر مبنی نہیں ہے بلکہ آسانی پر مبنی ہے، تو رولز بھی آسانی پر مبنی ہی بنیں گے۔ استحسان علماء کرام نے ویسے ہی اخذ نہیں کر لیا، بلکہ قرآن کریم اور سنت کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات سمجھ آتی ہے۔ قرآن کریم کسی دقت کو دور کرنے کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مشکل فیصلے کی بجائے آسان فیصلے کو ترجیح دیتے ہیں۔ مومنوں کے لیے جو بھی چیز آسانی پیدا کرے گی اور سہولت والی ہوگی اسے ہی اختیار کیا جائے گا، اور یہی بنیاد ہے استحسان کی۔ استحسان کی بنیادی طور پر 7 قسمیں ہیں۔ استحسان کبھی نص کے ذریعے ہوتا ہے، کبھی اجماع کے ذریعے، کبھی عرف و عادت کے ذریعے، کبھی ضرورت کے پیش نظر، کبھی عمومی بلوا کو مد نظر رکھ کر، اور کبھی عام حاجات کو دیکھ کر۔ استحسان کا زیادہ تر تعلق عمومی مزاج سے اور ضروریات سے ہوتا ہے،
جب ضرورت پیش آ جائے کسی مسئلے کو ڈیل کرنے کی، کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی دقت پیش آ رہی ہے، کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ضرر کی طرف لے جاتی ہے، تو پھر استحسان کیا جاتا ہے تاکہ آسانی پیدا ہو سکے۔ شریعت کے کام کرنے کے طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ہمیشہ چیزوں کا آلٹرنیٹیو رکھتی ہے۔ جب کیسے جلی پوری طرح سے کام نہیں کر پاتا، اس کی جگہ کیسے خفی لے لیتا ہے، ایک نائب اور ایک خلیفہ کی طرح، اسی کو آلٹرنیٹیو کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں اور ایک نئے کانسیپٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔